10 محرم الحرام کو آپ نے یہ 3 کام لازمی کرنے ہیں، اور یہ ایک ایسے کام ہیں جو احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتے ہیں، اور صحابہ کرام نے یہ کام فرمائے ہیں، اور آقا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ پہلا کام، آپ نے 10 محرم الحرام کو توبہ و استغفار کا اہتمام کرنا ہے۔ 10 محرم الحرام کے دن کے حوالے سے ایک حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے 10 محرم الحرام کے مہینے کے اندر بنی اسرائیل کی ایک قوم کی توبہ کو قبول فرمایا تھا، اور ان میں سے وہ دن جو تھا وہ 10 محرم الحرام کا تھا۔ آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اس دن توبہ و استغفار کا اہتمام کریں۔ دوسرا کرنے والا جو کام بہت ہی اہم کام ہے، وہ ہے آپ نے 10 محرم الحرام کو روزہ رکھنا ہے۔ لازمی طور پہ آپ نے 10 محرم الحرام کو روزہ رکھنا ہے۔ میرے آقا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ میں اللہ رب العزت سے امید رکھتا ہوں کہ جس شخص نے بھی 10 محرم الحرام کو روزہ رکھا، اللہ رب العزت اس کے گزشتہ سال کے مکمل گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ ہو گیا دوسرا کام جو کہ آپ نے لازمی طور پہ کرنا ہے۔ اب ہے تیسرا کام جس کا میرے آقا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا، اور وہ آپ کو وظیفے کے طور پہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 10 محرم الحرام کو چاہیے کہ آپ اپنے اہل و عیال پر، اپنے گھر والوں پر صدقہ کیا کریں، یعنی ان کو فراخ دلی کے ساتھ کھانا کھلائیں۔ جب آپ فراخ دلی کے ساتھ ان کو کھانا کھلائیں گے تو اس سے آپ کے رزق میں برکت ہوگی، اور اس برکت کی وجہ سے اللہ رب العزت آپ کو فراخی رزق عطا فرمائے گا۔ یہ 3 کام آپ نے 10 محرم الحرام کو لازمی کرنے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ان فرامین کی برکت سے آپ کو برکتیں حاصل ہوں گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔